حدیث کا اگرچہ سند کے ساتھ ہم نے پڑھی تھی، آج اس کے بارے میں عرض کر رہے ہیں، اس لیے میں اس کو دوبارہ سند کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالسند المتصل الإمام الإمام الحافظ الحديث الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ آج جو سند دوبارہ پڑھی گئی ہے اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ احادیث کی روایت میں سند کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے، اور کتابوں کی تالیف سے پہلے وہ شخص جو بھی حدیث بیان کرتا بغیر سند کے اس کی حدیث نہ سنی جاتی اور بغیر سند کے اس کی حدیث قبول کرتی، اور یہ ایک داعیہ ہے جو اللہ رب العزت نے اس امت کے دلوں میں پیدا کرنا ہے، اور اسی واسطے سند یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ دنیا کی دوسری کسی قوم میں اور کسی ملت مذہب میں سند کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا ہے اور سند کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی واسطے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنے پاس توریت کے موجود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انجیل کے موجود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، زبور کے موجود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ واقعتاً یہ کتاب الہی ہے، کلام الہی نہیں، لیکن کتاب الہی ضرور ہے، آسمانی کتاب ضرور ہے، کہ ان کے پاس اس کی سند موجود نہیں ہے، اور جب ان کتاب اللہ کی سند ان کے پاس موجود نہیں ہے تو ان کے انبیاء کے اقوال کی سند کہاں ان کے پاس موجود ہے، اور اگر سند نہیں ہے تو یقیناً وہی ہوگا اور ایسا ہی ہوتا ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر اسناد نہ ہو، سند نہ ہو تو جس کی مرضی میں جو آئے گا وہ کہہ ڈالے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر اپنے دوسرے انعامات کی طرح ایک انعام یہ بھی فرمایا کہ اپنے کلام کو یعنی قرآن پاک کو، اور اسی طریقے سے اپنے نبی کے کلام کو یعنی احادیث پاک کو اسناد کے ساتھ محفوظ رکھا ہے۔ قرآن پاک کی سند تو آپ کو معلوم ہے، مختصراً یہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور آپ کی خلافت ہوئی ہے 2.5 سال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی زمانے کے بعد، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کتنا زمانہ ہے، البتہ کچھ ہی زمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر قرآن پاک کو جمع کیا گیا، جس کو یوں کہہ سکتے ہیں مدون کیا گیا، یعنی خاص ترتیب کے ساتھ کتاب میں لکھا گیا۔ اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی اور آپ نے سنی بھی ہوگی۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے واسطے مقرر کیا تھا اور دوسرے لوگ بھی ان کی مدد کے واسطے تھے. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حافظ قرآن تھے، لیکن انہوں نے اس کو اس طرح جمع کیا کہ اعلان عام ہو گیا، کہ سرکاری اعلان ہو گیا کہ جس کے پاس قرآن پاک کا جو بھی حصہ لکھا ہوا ہے وہ جمع کرا دے. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے پاس جس کے پاس جو بھی کچھ لکھا ہوا تھا قرآن پاک میں کا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع کرا دیا. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو اپنے حافظے سے پورا قرآن پاک لکھ سکتے تھے، اور اگر چاہتے تو ان مکتوبات سے، ان کتبات سے قرآن پاک لکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. بلکہ جو نوشتہ ان کے سامنے آتا تھا تو وہ طلب کرتے تھے کہ یہ نوشتہ کن کن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور کن کن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کس طرح یاد کیا ہے. تو ان لوگوں کو طلب کرتے، ان کی شہادتیں لیتے اور اس کے بعد پھر اس کو لکھتے. تو قرآن پاک اس طرح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے کچھ ہی دن کے بعد لکھا گیا. اور احادیث کا تو سلسلہ ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہے. یہ کتابوں میں احادیث سند کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. اب اس کے بعد اگلی بات جو میں مختصراً اور اشارتاً عرض کر چکا تھا، آج میں اس کو تفصیلاً بیان کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ جب کتابیں مدون ہو گئی، اس کے بعد اب علماء کرام نے سند کے بیان کا التزام ختم کر دیا، اور بس اتنا کافی ہو گیا رواہ البخاری اور رواہ مسلم رواہ ابو داؤد، اتنا کافی ہو گیا. اور اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کی ضرورت نہیں تھی، اس واسطے کہ اگر آج تک تمام روات کا نام ذکر کر کے حدیث بیان کرنے کا دستور ہوتا تو ہم تک حدیث کے پہنچتے پہنچتے سند اتنی طویل ہو جاتی کہ اول تو ہم ضعفاء کے واسطے اس سند کا یاد رکھنا ہی مشکل ہو جاتا. اور اگر لے دے کے کسی طریقے سے سند کو یاد بھی کیا جاتا، محفوظ بھی رکھا جاتا، تو ایک سطر کی تو ہوتی حدیث پاک اور 5-7 سطر کی ہوتی اس کی سند. اس واسطے علماء کرام نے سند کا انتظام کو ختم کر دیا، اور بس اتنا کافی سمجھا گیا کہ کتاب کے حوالے سے اس کو بیان کر دیا جائے. اور اب میں آپ سے عرض کروں کہ حدیث بیان کرنے میں 3 باتوں کا لحاظ ضرور کیا کرو، اور حتی الامکان اس کی کوشش کیا کرو کہ جس صحابی نے وہ حدیث روایت کی ہے اس کا نام یاد رکھو، اور جس کتاب میں وہ حدیث موجود ہے اس کتاب کا نام یاد رکھو، اور جہاں تک ممکن ہے آپ اس کے عربی الفاظ یاد رکھو. اگر عربی الفاظ یاد نہ ہو سکے بہت طویل ہونے کی وجہ سے، تو اس کے اردو ترجمے میں بہت احتیاط سے کام کریں، اس لیے کہ بسا اوقات ترجمہ کرنے سے مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. اور اس کو تو آپ اپنے ذمہ فرض اور واجب سمجھیں کہ اپنی طرف سے حدیث کے مضمون میں ذرہ برابر کوئی اضافہ نہ کیا جائے، بلکہ تشریح بھی اگر کی جاوے تو بتا کر کی جاوے کہ بطور تشریح کے. بہرحال اب اس طریقے سے حدیث روایت کر دینا چاہیے، اور اس طرح سے روایت کر دینا کافی ہے. لیکن اس کے باوجود بعد کے علماء کرام اپنی بعد کی اسناد کو بھی محفوظ رکھتے ہیں. ایک تو اس سے بہرحال علم کے اندر معتبریت آتی ہے، اور دوسرے یہ کہ محدثین کرام کا ایک طریق چلا آ رہا ہے، لہذا اس اچھے طریق کو اور اس بہترین روایت کو برقرار رکھنا چاہیے. اس واسطے اپنی اپنی سند یاد رکھنی چاہیے.
ابھی تو ماشاءاللہ آپ کی تعلیم کو، آپ کی فراغت کو زیادہ زمانہ نہیں گزرا اور آپ ماشاءاللہ سب نوجوان ہیں، حافظہ مضبوط ہے، تو آپ اپنی کاپی میں یہ ضرور لکھ لیجیے گا کہ حدیث کی فلاں کتاب ہم نے فلاں استاد سے پڑھی ہے۔ اور چونکہ اب ماشاءاللہ حدیث کے اساتذہ بہت ہو گئے ہیں، تو ان استاد محترم کی بھی سند معلوم کر لیجیے گا۔ مثلا آپ نے جس سے بخاری پڑھی تو اس کو تو آپ جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں آپ کو معلوم کہ انہوں نے بخاری کس سے پڑھی اور ان کے استاد نے کس سے پڑھی، تو بہرحال ان کی سند بھی دریافت کر لیجیے۔ اور جیسے بخاری مثال کے طور پر میں نے عرض کیا، ایسے ہی مسلم، ایسے ہی ابو داؤد، ایسے ہی ترمذی، ایسے ہی نسائی، موطا مالک، امام مالک علیہ رحمہ، بہرحال جو بھی حدیث کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں تو ان کی آپ سند ضرور معلوم کر لیجیے گا۔ ابھی آپ کے لیے آسان ہے ان کو معلوم کرنا اور ان کو اپنی راثات میں، اپنی بیاض میں رکھ لیجیے۔ یہ ایک بات۔ اس کے بعد آپ اگلی بات سمجھیے گا کہ امام بخاری علیہ رحمہ، یہ جو کہو کہ کتابوں کے مؤلفین کے بعد جو سلسلہ سند ہے اس کو محدثین کی اصطلاح میں سبت کہتے ہیں۔ ہا با تا، سا با دونوں کے فتح کے ساتھ سبت، اور اس کی جمع آتی ہے اسما۔ اس کے بعد اب آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ ہمارے واسطے سند کے 3 مرحلے ہیں، 3 مرحلے۔ پہلا مرحلہ ہے ہم سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر صاحب کتاب، اور پھر تیسرا مرحلہ کتابوں میں مذکور سند ہے ہی۔ تو جیسا کہ میں نے اپنی سند بیان کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمارے اکابرین کی قریب سبھی کی سند حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے، اور حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے حضرت شاہ اور حضرت شاہ عبد الغنی سے پھر حضرت شاہ اسحاق صاحب، اور حضرت شاہ اسحاق صاحب سے پھر حضرت شاہ عبد العزیز صاحب، اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب سے پھر شاہ ولی اللہ۔ یہ چونکہ اب تک جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں وہ ماشاءاللہ ایسے نامی گرامی ہیں، اور ان کا سلسلہ علمی ہمیں پوری طریقے سے معلوم ہے، تو ہمارے واسطے سے لکھنا آسان ہے اور یہاں تک یاد کرنا ہمارے واسطے آسان ہے۔ مثال کے طور پر قریب ہمارے تمام اساتذہ کی سند حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ جاتی ہے، یا اور حضرت شاہ مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ سند پہنچ جاتی ہے، پھر حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان سے ایک سند ان کی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور ایک ان کی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور اکثر و بیشتر یہ، اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی اور حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، یہ دونوں حضرات شاہ عبد الغنی صاحب، اور دوسری بھی ان کی سند ہے لیکن مشہور سند ان کی یہی ہے۔ تو یہ سلسلہ چونکہ جانا پہچانا ہے، ہمیں یاد ہے، لیکن بہرحال اس کو محفوظ کر لیجیے۔ اب اس سے آگے کی جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دوسری کتابوں میں تو محفوظ ہے ہی، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک رسالہ بھی تصنیف کیا، اور وہ ہے الیانع الجمی فی اسانید عبد الغنی۔ وہ ماشاءاللہ چھپتا ہے، محفوظ ہے، وہ حاصل کر لیا جائے اور اس کے بعد بھی اپنی سند کا اضافہ کر کے اس میں اپنے ساتھ محفوظ رکھا جائے۔ یہ اس سے متعلق بات ہے۔ اب آگے چلیے گا، حدیث پاک میں ایک لفظ آیا ہے حدثنا، میں نے اس پر
سچائی تھی کہ ہم عجمی لوگ ہیں، اگرچہ ہمارا ذریعہ تعلیم عربی ہے اور ہم عربی زبان سیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں وہ کمال اس میں حاصل نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ اس لیے بہت مرتبہ بے اتفاقی میں بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ حدثنا کو حدثنا پڑھ دیتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا کو اطعمنا پڑھ دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک غلطی ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یہ بھی انہی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے، یعنی یا کو عین سے ملا دیتے ہیں، نہیں ہو سکتا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یا کو عین میں نہیں ملاتے ہیں۔ تو بہت ساری غلطی ہے جن میں پڑھے لکھے بھی مبتلا ہے اور ان پڑھ تو مبتلا ہے، اس لیے اس کو حدثنا پڑھانا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حدثنا اور حدثنا میں کتنا فرق ہے۔ حدثا یہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور حدثنا یہ فعل ماضی جمع متکلم ہے، جمع متکلم۔ یہ بات اب اس کے بعد ایک بات اور سماعت کرنا، جب ہم کتاب شروع کرتے ہیں عام طور سے تو اس وقت یہ سند پڑھتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنا ہے، وہ بھی سند متصل الی الامام الہمام الحافظ الحجۃ، یہ پڑھتے ہیں۔ اور عادت یہ بھی رہی ہے کہ ہر دن جب سبق شروع ہوتا ہے تو سبق کے شروع میں سند پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر بعد میں جو احادیث پڑھتے ہیں، یعنی شروع میں حدیث پڑھنے کے بعد جب استاد اس کی تشریح کرتا ہے اور پھر بعد میں جب حدیث پڑھتے ہیں تو پھر کہہ دیتے ہیں وہ بھی قال حدثنا، وہ بھی قال حدثنا، اس طرح کہتے ہیں۔ تو بھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی سند کے ساتھ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جس طریقے سے ہی ہم زبان سے کہتے ہیں وہ بھی حدثنا، کہیں کہیں آپ کو یہ بات کتابوں میں بھی لکھی ملے گی، وہ بھی حدثنا۔ تو اس ضمیر کے مرجع میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ معلوم کر لینا کہ اس سے پہلے کیا سند ذکر کی ہے صاحب کتاب نے، تو وہی سند اس کا مرجع۔ دوسری بات، اس نسخے میں تو حدثنا سے پہلے، اخبرنا سے پہلے سب جگہ قال موجود ہے، سب جگہ قال موجود ہے۔ اور جب ہم نے ابھی سند پڑھی آپ کے سامنے، تو یہ جو حدثنا ہے اس سے پہلے ہم نے قال کہا ہے، اگر یہاں پر قال لکھا ہوا نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو بہت سارے نسخوں میں قال لکھا ہوا ہی نہیں ہے، جیسے حدثنا سے پہلے قال نہیں ہے، اسی طریقے سے قال حدثنا سفیان میں بھی حدثنا سے پہلے قال نہیں ہے، اور اسی طریقے سے بعد میں اخبرانی سے پہلے قال نہیں ہے، اس طریقے سے چلے جائے۔ تو نسخے میں لکھا ہوا موجود ہو اور یا موجود نہ ہو، لیکن اس کو پڑھنا چاہیے، یہ بات۔ اس کے بعد ایک دوسری بات سنیے، اکثر و بیشتر حدثنا کو مخفف کر کے لکھا جاتا ہے، اور اس میں تخفیف دو طرح سے کرتے ہیں، کبھی تو صرف ہا اور دال کو گرا دیتے ہیں اور گویا کہ ثنا باقی رکھا جاتا ہے، اور کبھی سا کو بھی گرا دیتے ہیں اور صرف نا باقی رہتا ہے۔ تو یہ حدثنا لکھا ہوا ہو تو حدثنا پڑھنا ہے، اور ثنا لکھا ہوا ہو تو اس کو حدثنا پڑھنا ہے، اور صرف نا لکھا ہوا ہو تو بھی اس کو حدثنا پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا جو صیغہ ادا ہے اخبرنا، تو اس میں بھی اکثر و بیشتر تخفیف سے کام لیا جاتا ہے،
اور اس کے پہلے حمزہ کو اخبرنا سے کے شروع میں جو حمزہ ہے شروع کے حمزہ کو باقی رکھا جاتا ہے اور آخر کے نا کو باقی رکھا جاتا ہے اور درمیان سے خبرہ خابارہ کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو وہاں آپ کتاب میں لکھے ہوئے دیکھیں گے صرف گویا کہ انا، لیکن اس کو انا نہیں پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے اخبرنا. یہ ملا ہے. اور انباء کے بارے میں مجھے کچھ ملا نہیں، اگر کہیں ملا تو میں آپ کو بتا دوں. یہ باتیں آپ کے سامنے آ گئی. اس کے بعد ایک بات اور سنیے گا. حدثنا اخبرنا انبأنا قال لي قال ذكرنا ذكر لي ذكر لنا عن فلان. یہ کہلاتے ہیں صیغ ادا، یہ کہلاتے ہیں صیغ ادا. تو ان میں سے باقی کا فرق تو واضح ہے، لیکن یہاں پر آپ کیا سمجھیے گا کہ حدثنا اخبرنا انبأنا ان میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ ان میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ کل میں نے آپ کے سامنے ایک ہی بات بتا دی تھی، لیکن وہ اس میں سے ڈیلیٹ کر دیجیے گا. کل جو میں نے بتائی تھی وہ اس میں سے ڈیلیٹ کر دیجیے گا. ترجمۃ الباب کے بعد جو کچھ عرض کیا تھا وہ ڈیلیٹ کر دیجیے گا اور آج کی بات میں کروں گا. ان میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ تو آپ پہلے حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ کا مقدمۃ البخاری کا صفحہ 6 کھول کے دیکھیے. اور میں یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، دکھا رہا ہوں، بلکہ اس میں سے پڑھوا رہا ہوں، تو اس کی وجہ انشاءاللہ العزیز آپ کو معلوم ہو جائے گی. دیکھو، قال العینی فی شرحہ علی الصحیح. آپ علامہ بدر الدین عینی کو تو خوب جانتے ہیں. ان کی ایک شرح ہے عمدۃ القاری، بخاری شریف کی شرح ہے عمدۃ القاری. تو اپنی شرح عمدۃ القاری میں قاضی عیاض کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اگر کوئی شخص اپنے شیخ سے حدیث پاک سنے اور حدیث پاک سننے کے بعد سامع اگر چاہے تو حدثنا سے تعبیر کرے اور چاہے تو اخبرنا سے تعبیر کرے اور چاہے تو انبأنا سے تعبیر کرے اور چاہے تو سمعتہ سے تعبیر کرے اور چاہے تو قال لنا فلان و ذکر لنا فلان اس سے تعبیر کرے. اور قاضی عیاض کی اس بات سے اور عمدۃ القاری کی اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدثنا اخبرنا انبأنا سمعتہ یقول قال لنا ذکر لنا ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد جب آپ اگلی سطر دیکھیں گے تو اس میں علامہ نووی رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ فرق کیا کرتے تھے حدثنا اور اخبرنا کے درمیان. اور وہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ حدثنا تو اس شخص کے واسطے کہنا جائز ہے جس نے حدیث کے الفاظ اپنے شیخ سے سنے، اور اخبرنا وہ شخص کہے کہ استاد کے سامنے شیخ کے سامنے حدیث پاک پڑھی گئی ہو اور اس شخص نے سنی ہو. تو مطلب یہ ہوا کہ شیخ پڑھے اور تلامذہ سنے. ایسے وقت میں طالب علم کو چاہیے کہ وہ حدثنا سے تعبیر کرے، اور اگر طلباء میں سے کوئی پڑھے باقی سنے اور استاد بھی سنے تو اب یہ تعبیر کرنا چاہیے اخبرنا سے. یہ دونوں کا فرق معلوم ہوتا ہے. انبأنا کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ انبأنا کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو مجھے معلوم ہے. اور آگے دیکھیے گا کہ یہ فرق امام شافعی علیہ رحمہ کا مذہب ہے، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے تمام تلامید کا
یہی مذہب ہے. اور جب مشرق میں اہل علم کے جمہور علماء کا یہی مذہب ہے. اور پھر انہوں نے محمد بن الحسن جوہری مصری کے حوالے سے لکھا ہے کہ اکثر اصحاب حدیث کا یہی مذہب ہے. یہ بات آپ کے سامنے آ گئی. لیکن اس کے بعد آپ اگلی سطر میں دیکھیں گے وذهب جماعۃ الى انه يجوز ان يقال فيما قرئ على الشيخ حدثنا واخبرنا. ایک جماعت لکھا انہوں نے، بہت سی جماعتیں اس طرف بھی گئی ہیں کہ اگر شیخ کے سامنے طلباء میں سے کسی نے حدیث پاک پڑھی ہے، باقی نے سنی ہے، شیخ نے سنی ہے، تو اب شاگردوں کے واسطے حدثنا اور اخبرنا دونوں سے روایت کر دینا درست ہے. یہ زہری کا مذہب ہے اور مالک اور سفیان بن عیینہ اور یحییٰ بن سعید قطان اور دوسرے متقدمین کا مذہب ہے. چلو اب ہم زیادہ تو تفصیل میں نہیں جاتے، تحقیق میں تو جانا چاہیے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتے. ہمیں دیکھنا یہ تھا کہ ہم جو بخاری شریف پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمارے امام بخاری علیہ رحمہ کا کیا مذہب ہے. تو فرماتے وہ ہوا مذہب البخاری و جماعت من المحدثین. بخاری کا مذہب یہی ہے کیا کہ اگر شیخ کے سامنے قرات کی گئی تو بھی اختیار ہے کہ حدثنا سے تعبیر کر دے یا اخبرانہ سے تعبیر کر دے. تو اخبرانہ اور حدثنا میں کوئی فرق نہیں ہے امام بخاری علیہ رحمہ کے نزدیک. اور اس کے بعد جو فرماتے ہیں وہ جماعت من المحدثین وہ مذہب معظم الحجازیین والکوفیین. اور بہرحال اس میں اب آپ کے سامنے دو مذہب آئے ایسا کہ بعض حضرات اخبرنا اور حدثنا میں اور انبانا میں فرق کرتے ہیں اور بعض حضرات اس میں فرق نہیں کرتے. کون فرق کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے وہ بھی آپ کے سامنے آتا ہے. لیکن ہمیں خاص طور سے یہ جاننا تھا کہ اس سلسلے میں امام بخاری علیہ رحمہ کی کیا رائے ہے. تو وہ بھی آپ کو معلوم ہوگی کہ امام بخاری علیہ رحمہ حدثنا اور اخبرنا کو فرق نہیں کرتے. یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد میں عرض کروں آپ کے سامنے کہ ہمارے اکابر اساتذہ کرام میں سے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مقتدر جو آپ بھی حاصل کر لیجئے، اگر حاصل ہو جاوے تو اس وقت وہ چھپی ہے، مل رہی ہے. ان سب کا فون نمبر دے دیجیے گا، رابطہ کر لیں گے. تو فضل الباری لکھی ہے، فضل الباری فی شرح البخاری. تو اس میں حضرت فرق کر فرماتے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ حدثنا اسی وقت کہے گا جب کہ استاد سے سنا، اور اخبرنا اس وقت کہے گا جب کہ کسی شاگرد نے پڑھا ہو، استاد نے اور طلبہ نے سنا ہو اور استاد کی طرف سے اس کی اجازت ہو. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ کتاب لے کر جب بیٹھ گئے اور استاد بیٹھ گیا، وہ خود پڑھ رہا ہے یا دوسرے اس کے سامنے پڑھ رہے ہیں، تو یہ عمل ہی اجازت ہے. اور اگلی بات حضرت نے لکھی ہے کہ انبانا کہتے ہیں مناولۃ الشیخ للتلمیذ، جو مجھے کہیں اور نہیں ملی اب تک. مناولۃ الشیخ للتلمیذ، اور مناولۃ الشیخ للتلمیذ کا مطلب یہ ہے کہ استاد محترم اپنی کتاب، اپنی لکھی ہوئی کتاب وہ شاگرد کو دے دیتا تھا اور اس میں دیکھ کر اس کو روایت کرنے کی اجازت بھی دے دیتا تھا. تو ایسے موقع پر کہا جاتا ہے انبا. بہرحال یہ لکھا ہے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ. یہ بھی بات ہو گئی. اب میں اس میں تھا کہ آخر ہمارے حضرات اس کے کیا فرماتے ہیں. کشف الباری میں حضرت مولانا سید اللہ خان صاحب بھی فرماتے ہیں یہ. لیکن تحقیق سے معلوم یہ ہوا کہ اس سلسلے میں کوئی بالجزم بات نہیں کہی جا سکتی. اس سلسلے میں بالجزم کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، اس واسطے کہ حدیث کے روات نامعلوم کتنے ہیں. اب ان میں سے کس کا کیا مذہب ہے ہمیں معلوم نہیں، جس کا کیا مذہب ہے. تو کس نے
اس اصطلاح کا فرق ملحوظ کیا اور کس نے اس اصطلاح کا فرق ملحوظ نہیں کیا تو کہنا مشکل ہے. اسی واسطے اکثر و بیشتر محدثین حدثنا اخبرنا انبانا ان کا فرق بیان کرنا نہیں تو فرق ہی نہیں بیان کرتے. اور شراح حدیث اساتذہ کرام ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں, بیان نہیں کرتے. لیکن میں نے جو ضروری سمجھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس کے بعد ایک دوسری بات کا اچھی طرح رکھیے. ہم نے جب اس کی تلاوت کی, جو حدیث پاک پڑھی تھی اور آپ حضرات نے بھی پڑھی تھی, تو وہ اکثر و بیشتر وقف کے ساتھ پڑھی تھی اور وقف میں اعراب معلوم نہیں ہوتا, تو تاکہ ہم سے کہیں غلطی نہ ہو اس لیے میں اس کی صراحت کرتا ہوں کہ الحمیدی یوں پڑھا جاتا ہے. یہ مرفوع ہے اور الف لام ہے اس کے شروع میں, تو اس کے آخر میں یا مشدد ہے. اور یا نسبتی کا یہی حال ہوتا ہے کہ جب وہ کسی معرف باللہ کے آخر میں ہوتی ہے تو اس کو مشدد پڑھا جاتا ہے. تو یہ پڑھا جائے گا الحمیدی, اور اس کے بعد اسی طرح پڑھا جائے گا اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی. یہ التیمی یہ محمد کی صفت ہے, مرفوع ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے گا انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی, یہ منصوب ہے اس واسطے کہ یہ صفت ہے علقمہ کی, اور علقمہ مفعول بھی ہے سمع کا, تو الذی یہ اس کی صفت ہے, یہ منصوب ہے. یہ بات ابھی جو فرق بیان کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا اس میں دو باتیں مجھ سے رہ گئی. ایک یہ کہ سمعت انہ یقول, یعنی انہ سمع یقول یا سمعت یقول, بہرحال اس میں اس بات کی تصریح ہو جاتی ہے کہ اس نے شیخ سے ملاقات کی ہے, اور اس میں اس بات کی صراحت ہو جاتی ہے کہ شیخ نے ان الفاظ میں اس کے سامنے یہ حدیث پڑھی ہے. بخلاف اس اصطلاح کے جو متعین نہیں ہو سکی حدثنا اخبرنا انبانا میں, اس سے معلوم نہیں ہوتا. بخلاف عن کے کہ اس سے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ملاقات ہے کہ نہیں ہے, شیخ نے قرات کی یا تلامذہ نے قرات کی, اس کا اس سے معلوم نہیں ہوتا. اب آگے چلتے ہیں. الحمیدی, الحمیدی دیکھو ان کا نام ابو بکر عبداللہ ابن زبیر, ابو بکر عبداللہ ابن زبیر, قریشی, اسدی, مکی, حمیدی. حمیدی یعنی یہ مکے کے رہنے والے ہیں, قریش خاندان سے, اور قریش کی جو شاخ ہے بنو اسد, جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبیلہ ہے, یہ اس قبیلے سے ہے اور مکی ہے. یہ اس لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ حمیدی اس کے علاوہ بھی ہے. اس واسطے راوی کا کم از کم اتنا تعارف ضرور ہونا چاہیے کہ اس میں حمیدی کون سا حمیدی ہے اور اس میں سفیان کون سا سفیان ہے. یہ حمیدی ہے, ان کا انتقال 219 میں ہوا ہے. تاریخ وفات سے بھی اکثر و بیشتر متعین ہو جاتا ہے یہ, اور ان کی ایک کتاب مسند حمیدی کے نام سے موجود ہے. مسند کی جو اصطلاحی تعریف آپ کو بتائی تھی اسی معنی میں کہ صحابہ کی ترتیب پر انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ معلوم ہوا ہے کہ یہ ابھی کچھ دنوں پہلے چھپی بھی ہوئی ہے. حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب آدمی کی تحقیق کے بعد یہ چھپی بھی ہے. بس اتنے معلوم ہوا, اور کہاں سے چھپی وغیرہ یہ معلوم نہیں ہو سکا. چلیے حدثنا سفیان, دیکھو ایک تو ہے سفیان ابن عیینہ, سفیان ابن عیینہ, سفیان ابن عیینہ, اور ایک ہے سفیان ثوری, سفیان ثوری. جب سفیان مطلق لکھ دیا جاتا ہے
تو اس میں امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر تلاش کرنا چاہیے یہ تو شراح حدیث کی طرف رجوع کر کے یا ان کے استادوں اور شاگردوں میں غور کر کے یہ کون سے سفیان ہیں۔ تو یہ سفیان ابن عیینہ ہے، کوفی ہے، مکی ہے۔ کوفی اس اعتبار سے ہے کہ یہ کوفے میں پیدا ہوئے ہیں، اور مکی اس اعتبار سے ہے کہ ان کی رہائش مکے میں ہوئی اور وفات بھی مکے میں ہوئی۔ اور جو سفیان ثوری ہیں وہ ان کے استادوں میں سے سفیان ابن عیینہ کے استادوں میں سے ہیں، اور وہ اگرچہ ایک صوفی کی حیثیت سے ہمارے درمیان جانے پہچانے جاتے ہیں، لیکن وہ حدیث کے زبردست امام تھے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا تھا، لیکن پھر یہ لقب ان سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے چھین لیا، اور جب امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری کو کہنے لگے تو اب ان کے نام کے ساتھ امیر المؤمنین فی الحدیث نہیں لگایا جاتا، اور ان کا انتقال 161 میں ہوا۔ حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، دیکھو یہاں پر یحییٰ ابن سعید یہ اپنی پورے نسب کے ساتھ، یعنی اپنی ولدیت کے ساتھ اور اپنی نسبت کے ساتھ پوری طریقے سے ہیں، تو ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں، ان کا تعارف ان کے نام سے حاصل ہے۔ ویسے آپ یہ جانیے گا یحییٰ ابن معین، یحییٰ ابن سعید ابن قطان، اور نہ معلوم کتنے یحییٰ ہیں، لیکن بہرحال ان کا پورا نام یہاں پر مذکور ہے۔ اسی طریقے سے محمد ابن ابراہیم التیمی، بس اتنی بات سن لیجیے گا، یحییٰ ابن سعید یہ صغار تابعین میں سے ہے، اور سفیان ابن عیینہ یہ تبع تابعین میں سے ہے، اور یحییٰ ابن سعید انصاری یہ صغار تابعین میں سے ہے، اور محمد ابن ابراہیم التیمی یہ اوساط تابعین میں سے ہے، اور علقمہ ابن وقاص لیثی ان کے بارے میں دونوں قول ملتے ہیں۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ کبار تابعین میں سے ہے، لیکن یہ بھی روایت آئی ہے کہ یہ صحابہ میں سے ہے، صحابی بہرحال کبار تابعین میں سے ہونے کو طے ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ صحابی ہے۔ اب آپ اس سند پر جب غور کریں گے تو دیکھو اس میں ایک تو تبع تابعین ہے، اور 3 تابعین ہیں، اور ایک صحابی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اور اگر حضرت علقمہ کو صحابی مان لیا جائے تو پھر اس سند کی خوبی یہ ہے کہ اس میں 2 صحابی ہیں، 2 تابعی ہیں، ایک تبع تابعی ہے اور ایک استاد نہیں ہوئے امام بخاری علیہ السلام۔ یہ بات ہے۔ دوسری بات ایک اور سنیے گا کہ میں نے آپ کی توجہ مبذول کرائی تھی بہت شروع میں ہی بخاری شریف کے نسخوں کی طرف، اور وہ توجہ اس لیے مبذول کرائی تھی کہ بخاری شریف کو پڑھنے کے دوران اور بلکہ تحقیق کے ساتھ پڑھنے کے دوران اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہاں پر ایک نسخہ ہے ابو ذر کا اور ایک نسخہ ہے ابو ایوب کا، تو وہاں پر حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری کے بجائے عن یحییٰ بن سعید الانصاری، اگر یہاں پر عن یحییٰ بن سعید الانصاری مانا جائے تو اس سند کی خوبی یہ ہے کہ اس میں حدثنا بھی مذکور ہے اور عن بھی مذکور ہے اور اخبرنی بھی ہے، انہ سمع بھی ہے اور سمعت بھی ہے، یعنی سب تو نہیں لیکن بہت سارے یہ کو قریب قریب تمام صیغ ادا اس میں موجود ہے۔ بات پوری ہو گئی۔ ایک بات اور سن لیجیے گا، سمعت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کرانے کی تو ضرورت نہیں ہے، بس ایک بات میں آپ کو بتا دینا
شاید آپ کے ذہن میں سوال ہو، اور اگر نہ سوال ہو تو سوال پیدا ہونا چاہیے اور میں اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی، لیکن مشہور ہے عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 خوش نصیب لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی، تو ان 10 ہی کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ جو باقی ہیں جن کو خوشخبری سنائی ان کو نہیں کہا جاتا۔ تو بہرحال اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی کلام میں ان 10 کے 10 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، نام بنام۔ تو اس حدیث کی بنا پر ان کو عشرہ مبشرہ میں سے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے۔ اس کے بعد ایک بات اور سنیے، اس میں حضرت علقمہ ارشاد فرماتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر، تو علی المنبر کی قید انہوں نے صاف صاف ذکر کی۔ اس سلسلے میں آپ کی توجہ مبذول کرا دوں کہ اکثر و بیشتر روات حدیث جب حدیث بیان کرتے ہیں تو جس موقع پر انہوں نے وہ حدیث سنی ہے اس موقع کی منظر کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یا تو وہ ان کی محبت کی بنا پر ہے، اور یا یوں کہو کہ وہ اس سے گویا کہ دلیل دینا چاہتے ہیں کہ میں نے اس بات کو ہوش و حواس میں سنا ہے اور پوری توجہ سے سنا ہے، اور مجھے صرف یہی بات یاد نہیں بلکہ میں نے جس موقع پر سنی وہ موقع بھی یاد ہے، اور جن حالات میں سنی مجھے وہ بھی یاد ہے، میری کیا حالت تھی مجھے وہ بھی یاد ہے، سنانے والے کی کیا حالت تھی مجھے وہ بھی یاد ہے، بلکہ ارد گرد کی جو حالت تھی وہ بھی مجھے یاد ہے۔ تو وہ اپنے حفظ کے حافظے کے مضبوط ہونے اور صحیح یادداشت کو بیان کرنے کے واسطے اس طرح بیان کرتے، اور یہاں جب علی المنبر ہے تو اس میں تو بہت سارے معنی پیدا ہو جاتے ہیں اگر اور کیا جائے۔ ممکن ہے راوی کی یہ مراد ہو، ممکن ہے راوی کی یہ مراد نہ ہو، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور منبر پر موجود تھے، اس وقت میں نے ان سے یہ حدیث سنی، اور عام طور سے جو شخص منبر پر کھڑا ہو کر خطبہ دیتا ہے اس کی طرف آدمی توجہ سے دیکھتا ہے، تو میں ان کو سننے کے ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہا تھا، اور عام طور سے جب آدمی سامنے موجود ہو اور اس کی آواز آ رہی ہو تو وہ آواز صاف سنائی دیتی ہے، اگر وہ کسی آڑ میں ہے، دور ہے تو اس وقت نہیں، لیکن جب وہ سامنے ہے، نظر آ رہا ہے تو عام طور سے اس کی آواز اچھی طرح سنائی دیتی ہے۔ تو یہاں علقمہ کا یہ بھی مقصد منشا ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ بات اچھی طرح سنی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، انشاءاللہ حدیث اس وقت کل چلے گی، اگلی بار شروع کرتے ہیں، اس سے ادھوری رہ جاتی ہے۔